تو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ نظام خلافت ہے کیا. یہ اس کا صحیح وہ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو خلافت کے بالمقابل اس وقت جو دوسرے دنیا کے اندر نظام ہائے حکومت اور ریاست اور سیاست ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظام خلافت بھی تھوڑا سا اختصار کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کے اندر اس وقت جو نظام چل رہے ہیں وہ اس میں ملوکیت ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو گئی، طاقت، بادشاہت. آپ دیکھ لیں خاص طور پر عالم عرب میں کہ ایک نام نہاد ملوکیت اور بادشاہت جو اصل میں مغرب کی نمائندہ حکومتیں ہیں، یہ ملوکیت ہے. جو جمہوریت ہے اس میں دین کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالصتاً انسانوں کا انسانوں کے لیے بنایا ہوا نظام ہے. ظاہر ہے اس میں خوبیاں بھی ہوں گی اور خامیاں بھی ہوں گی. قدیم دور کے اندر ایک کانسیپٹ پاپائیت، جسے ہمارے ہاں لوگ نفرت سے، ملا اور دین سے نفرت کے لیے لوگ اس کو ملائیت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسا تصور ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی عالم دین نے اس طرح کے نظام کی کبھی تبلیغ کی ہے جسے لوگ نفرت کے ساتھ ملائیت کہتے ہیں. تاریخ میں اس کے لیے تھیاکریسی یا پاپائیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا نظام حکومت جس میں خالصتاً اہل مذہب کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو، وہ جو چاہے کر دیں اور جو چاہے بنا دیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اور اس کی عملی شکل جو ہے یورپ کے ڈارک ایجز میں ہمیں ملتی ہے، جہاں پر کہہ لیجئے کہ بادشاہ ہے، امراء ہے اور پوپ ہے. یہ تین بنیادی اقتدار کے ستون تھے یورپ کے ڈارک ایجز میں، کہ کس طرح بادشاہوں کو اور امراء کو ان کے ظلم و ستم کو کس طرح باقاعدہ مذہبی بنیادیں فراہم کی جاتی تھی، کس طرح لوگوں کو مطمئن کیا جاتا تھا کہ تمہاری تقدیر یہی ہے. یہ اہل مذہب کا کردار تھا، اور بدقسمتی سے آج بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکلیں موجود ہیں. بجائے اس کے کہ حق اور سچ کو بیان کیا جائے، اس کی بجائے آج بھی یہ رجحان اہل مذہب کے ہاں آپ کو نظر آئے گا. بہت سارے لوگ تقدیر کے نام پر، قسمت کے نام پر حکمرانوں کے ظلم و ستم کو، زیادتیوں کو، مس مینجمنٹ کو، اس کو باقاعدہ مذہبی بنیادیں فراہم کرتے ہیں. بہرحال تو یہ نظام اس کے مقابلے میں جو خلافت کا نظام ہے، کہ آپ غور کریں گے تو پاپائیت، تھیاکریسی، یہ بھی نظام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو. تاریخ گواہ ہے. جمہوریت بھی ایسا نظام ہے کہ جس میں خدا بیزار معاشرہ پروموٹ ہوتا ہے، اور اس میں بھی بعض مافیاز پورے سسٹم کو کیپچر کر لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مثالیں اس عملی دنیا کے اندر. بادشاہت اور ملوکیت کا تو خیر ذکر ہی چھوڑ دیں، اس کے مقابلے میں اسلام نے جو جمہوریت کا، جو خلافت کا نظام پیش کیا، وہ خلافت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ خلیفہ خدا اور رسول کی نیابت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ریاستی طاقت کے ذریعے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرے گا. اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوگی اس میں. خلیفہ بھی اسی طرح جواب دہ ہے جس طرح کوئی عام شخص قانون کے سامنے. تو بہت بڑا فرق یہ اسلام کا نظام خلافت، کہ جس کی جھلکیاں اور جس کی عملی شکل جو ہے ہمیں خلفائے راشدین مدینہ کی ریاست کی صورت میں نظر آتی ہے، جس کو بازیاب کروانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے قربانی دی. ایسا نظام کہ جس کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا. خاندان کے لوگ موجود تھے، حضرت علی بھی، حضرت عباس بھی اور دیگر لوگ موجود تھے. موروثیت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ سارے اس دنیا سے جب جا رہے ہیں اور موقع موجود ہے تو کسی بھی خلیفہ کے بارے میں آپ بتائیے. بلکہ بعض سے تو کہا بھی گیا، حضرت عمر سے کہا گیا کہ عبداللہ ابن عمر کو نامزد فرما دیں، کہا نہیں. حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ حسن کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، فرمایا نہیں، نہ تمہیں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں. تو یہ موروثیت کا دروازہ بند کیا. اس نظام خلافت کے اندر موروثیت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور خلفائے راشدین نے یہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ اس اصول کو برتا ہے اور اس کو آزمایا اور اس پر عمل کیا. میں پچھلے جمعے بھی بتا رہا تھا کہ جناب امیر معاویہ نے 40 سال حکمرانی کی ہے. کم از کم 20 سال تو ایسے گزرے ہیں کہ جس میں پورا عالم اسلام ان کی خلافت پر جیسے بھی تھا متفق ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا. اس سے آپ اس امت کے اندر نظام خلافت کے حوالے سے جو حساسیت ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام ہے جس کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی. میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کیا کرتا ہوں، کیونکہ اس دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں ہے. گویا کہ مصلی ہو، منبر ہو یا تخت اقتدار ہو، کسی میں بھی موروثیت نہیں ہے. اہلیت شرط ہے. اگر اس خاندان میں سے کوئی ہو تو تب ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص ہو تو تب ٹھیک ہے. یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی، اور یہ وہ بنیادی تصور ہے جس کو محفوظ رکھنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل کے اندر نکلے. آپ دیکھ لیں اس وقت ہماری، اگر آپ سیاسی صورتحال دیکھیں تو یہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. حسین کو ماننے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل صورت کیا ہے. ایسی جماعتوں کے خلاف لوگوں کی اپروچ تو ٹھیک ہونی چاہیے. اپروچ ہی کوئی نہیں ہے. کرٹیکل اپروچ ہونی چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہماری سیاست کن اصولوں پر کھڑی ہونی چاہیے. وہ کربلا کے مہیا کردہ اصول ہیں، وہ خلفائے راشدین کے مہیا کردہ اصول ہیں. تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں. اور دوسری چیز کو بھی میں ساتھ ہی ذکر کیا کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا کہ یہی معاملہ مذہبی قیادت کا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. کہ یہ کون سا میرٹ ہے کہ فلاں کا بیٹا ہی اور پھر فلاں کا بیٹا ہی اور پھر اس کا آگے پوتا ہے اور آگے نواسا ہے. یہ کون سا میرٹ ہے؟ چاہے مصلی امامت ہو، محراب اور منبر ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے. اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. یہی تو وہ چیز تھی جس پر صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے عمل کر کے دکھایا. یہی وہ تو اصول تھا اور چیز تھی جس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی. میرے بھائیوں، یہ چیز، یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. اس سے غفلت کا نتیجہ کیا ہے؟ پورا عالم اسلام دیکھ لیں، بر صغیر دیکھ لیں اور پاکستان دیکھ لیں کہ نظریات کا قبرستان ہے یہ علاقہ ہمارا. یہ بر صغیر، یہ نظریہ پاکستان کہاں ہے جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا؟ یہ صوفیزم کدھر گیا جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل کر رکھ دی؟
یاد رکھیے کہ صوفی کوئی چندے اور ہدیے جمع کرنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں. صوفیاء کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شخصیت پرستی کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں، نظریات کو بھول جاتے ہیں. کسی کو یاد نہیں کہ صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے. ہاں، میلے ٹھیلے اچھی طرح یاد ہے، بھنگڑے یاد ہیں، شاید لنگر بھی یاد ہو یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں، لیکن یہ بات یاد نہیں ہے کہ ان صوفیاء کی تاریخ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، کس طرح انہوں نے ہندوستان کے کفرستان کو، بت کدے کو توحید کے نور کے ساتھ معمور کیا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظریہ پاکستان لے لیں، صوفیزم لے لیں، سوشلزم لے لیں، ایک دور میں اس کا بھی بڑا چرچا پاکستان کے اندر ہوا، یا وہ جہادی نظریات کے جس کو بنیاد بنا کے لوگوں نے بڑی موجیں اڑائی ہیں. جہاد غلط نہیں ہے، لیکن یہ نظریات کس طرح شخصیات کے نیچے دب کر ختم ہو گئے. لوگوں نے شخصیات کو پوجنا شروع کر دیا، نظریات جاتے رہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی معاملہ ہم نے نظام خلافت کا جو نظریہ تھا اس کے ساتھ بھی یہی کیا. لوگ نظام خلافت کی بازیافت کو اب عبادت ہی نہیں سمجھتے. لوگوں کی نظر میں عبادت نماز روزہ حج اور عمرے ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوتیں ہیں، بس. جو ان کا اجتماعی نظم جس اصول پر قائم ہونا چاہیے اور جو ان کے عقیدے اور نظریے کی بقا کی ضامن ہے جو چیز، وہ ان کا مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ہے. ایسا اقتدار کہ جو خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہو. آپ دیکھ لیں 13 سال مکہ کے اندر اللہ کے رسول نے تبلیغ کی ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے. 9 سال مدینہ کے اندر پورا عالم عرب بلکہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا. ریاستی چھتری اور اقتدار اسلامی اصولوں پر ہونا، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا، یہ کتنا ضروری اور لازم ہے، اور اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوتے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے. اس وقت بھی ہماری بقا اسی میں ہے. اگر صحیح معنوں میں ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں تو پھر سمجھیے کہ امام حسین کی اس شہادت کا مقصد کیا تھا، اور وہ کون سا نظام تھا جس کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی قربانی دی. کہ ایک ایسا نظام جس میں موروثیت نہیں ہے، ہر عہدہ خالصتاً اہلیت پر ہے. اس لیے کہ اس نظام کی بنیاد یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ لوگوں تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ عہدے ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اور آپ دیکھیے کہ جب نظام خلافت ملوکیت کے اندر بدلا بھی تو بہرحال اتنے سیانے لوگ ضرور تھے کہ چلو ایک انحراف تو ہو گیا ہے، لیکن باقی چیزوں میں کوشش کی گئی کہ ان کو باقی رکھا جائے. آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اموی خلفاء کے سخت خلاف تھے، عباسیوں کے خلاف تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقاعدہ چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، اور اس عہدے کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو قید کے اندر ڈال دیا گیا، کوڑوں کی سزا دی گئی. اس لیے کہ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگرچہ اقتدار پر زبردستی قبضہ کر کے جو ظلم کیا ہے، یہ ظلم شاید کسی نہ کسی شکل میں برداشت ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایسا نظام عدل اور ایسا نظام قائم ہو کہ جس میں نااہل لوگوں کے سپرد عہدے کر دیے جائیں. تو کوشش ہوتی تھی کہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں
یہ اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اگرچہ خلافت کا وہ نظام مکمل طور پر اور اپنی اصل شکل میں تو باقی نہ رہا، لیکن اس کے باوجود، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ کوشش کی گئی کہ ہر دور میں اہل لوگوں کے عہدے سپرد کیے جائیں۔